میں کیا بلوں کو پاس کرنے کا یہی طریقہ ہے؟ السلام علیکم. میں بیچ میں تھوڑا کال کٹ کی تھی تو اس وجہ سے مجھے آپ کی یاد نہیں، لیکن جب آپ کی گفتگو بہت غور سے سن رہی تھی اور ابھی بھی آپ نے جو بات کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی کہ آپ نے اس پارلیمنٹ میں بل کی بات کی. آپ نے جو بات ابھی بیچ میں کی تھی میں اس کو جوڑتے ہوئے بولوں گی کہ اس حکومت کا کام کیا ہے. ابھی محمود مولوی صاحب نے کہا کہ اسمبلی میں لوگ نہیں ہوتے، اسمبلی میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا اور کہاں سے آرڈر آتا ہے اور ایک آ کر ایک طوفان بدتمیزی اور 15 لوگوں میں یہ بل پاس کرواتے ہیں. اور میں اب تھوڑی سی بات آپ کو تفصیل سے مطلب میں آپ کے جواب دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کر لوں. IMF کا قرضہ ہو، وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف صاحب نے ان کی کوششوں اور ان کی کاوشوں سے لیا. گرین انیشیٹو پاکستان ہو، آپ نے جو کیا کہتے ہیں فوڈ سیکیورٹی، مجھے معاف کر دیجئے میں کسی اس توہین کے مرتکب نہ ہو جاؤں، یعنی کہ فوڈ سیکیورٹی آپ کی جو وزراء کی فوج اور آپ مرات لے رہے ہیں اور بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں، تم لوگوں نے اٹھا کر مطلب آپ اس کو نہیں سنبھال سکے. اب اس کے لیے بھی فوج کو آنا پڑے گا، بھلے وہ چشمہ بیراج کے 3 سولر پلانٹ جو بھی مطلب وہ ہے. تو پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہم بیٹھے کیوں ہوئے. میں تو کہہ رہی ہوں کہ اپنے مسئلہ پوری سب چیزیں آپ حوالے کریں اور آپ سائٹ پر ہو جائیں. آپ یہ تھوڑی کوئی ہائبرڈ سسٹم تھوڑی ہے کہ حکومت کوئی اور چلا رہے اور آپ صرف شکلیں دکھانے کے لیے اور آپ صرف افتتاح اور اپنے فیتے کاٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے. ابھی جس طرح یہ آج یہ بل پاس ہوا، جاتے جاتے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو کیا پرابلم ہے، کیا ان کو پینک ہے، کون سی ڈر اور خوف ہے. جو یہ کر رہے ہیں یہ گھوم پھر کے ان کے پاس ہی واپس آئے گا. ایک شخص کا اتنا خوف، ایک پارٹی کا اتنا خوف، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اس آرمی ایکٹ کا آپ پورا تو پڑھیں کہ کوئی یہ نہ ہو جائے تو اس پہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا تو اس پہ وہ ہو جائے گا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ابھی آپ PIA کی بات کر رہے ہیں، میں نے اپنی ایک سپیچ میں کہا تھا کہ PIA کو خدارہ ایئر فورس 1 نہ بنائیں، اور ابھی 80 پائلٹس کی انڈکشنز کی انہوں نے اجازت دی ہے. اور میرے علم میں آپ کو اس پروگرام میں بول رہی ہوں، میں غلط بیانی نہیں کر رہی، کہ کتنے سارے ہمارے ایئر فورس کے پائلٹ ہیں جو CPL اور ALT والا کورس کر رہے ہیں کہ جو 80 کی انڈکشن ہوگی وہ ہم نے لے لینا ہے. تو بھائی سائڈ پر ہو جائے نا. ہم لوگ کیوں بیٹھے ہوئے؟ کون سے اس ناکارہ ٹولے کو ہمارے سپر مسلط کیا ہوا ہے جو نہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی حضور جی حضور جی حضور. بھئی عوام کا تو کوئی کام کر لینا. آپ پہلے بھی یہی سنتے آئے ہیں. ابھی جمہوریت کی بات ہو رہی تھی، کون سی 75 سال میں جمہوریت دیکھی؟ ایوب خان صاحب نے آ کے جمہوریت دکھائی تھی. اس کے بعد جو پارٹی وجود میں آئی، پھر اس کے بعد دوسری آمریت آئی، اس کے بعد جو پارٹی وجود میں آئی، پھر تیسری پارٹی وجود میں آئی. ہمارے اوپر دھبا لگا ہوا ہے. مطلب بات اگر ہم ملک و قوم بھی کریں تو بھائی چپ کر جاؤ، ہمیں پتہ ہے تم لوگ کون ہو. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو پلیز یہ جمہوریت کی باتیں نہ کیا کریں. ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے. ایک ایسے ٹولے کو پکڑ کے وہ جو ہمارے بیچاروں نے آزادی دی اور سارا اپنی جانیں دی اور آزادی لے لی، اس کے بعد سے مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ نقلی ذات سے، نقلی کلیموں سے پاکستان شروع ہوا تھا اور اس کے بعد یہاں پر جی وہ یہاں پر ہم ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے کہ یہ ملک ہمارا ہے یا ہم وہ ہیں. بھائی جینے کا حق دے دے. سانس لی نہیں جا رہی. بجلی کا بل کہاں چلے گئے، مہنگائی کہاں چلی گئی، ان کے بل اور یہ نہیں ہو رہا. بے خدا آپ آئی ایم سوری، میں تھوڑی بہت جذباتی ہوئی ہوں کہ ملک کے جتنے بھی PDM کا ٹولہ بیٹھا ہوئے ملک ان کے باپ نے قربانی دے کر لیا تھا. جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیاں خدارہ رائگاں نہ کریں. اس ملک کو پٹری پر چلانے دے. آپ کے ٹھیکے، آپ کی اسمگلنگ، آپ کی ساری چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گی. جب ہم نہیں ہوں گے تو آپ کریں گے کس کے اوپر؟ بس کر دیں. پیٹ ہے کہ بھرتا نہیں. آپ ابھی FWO کی بات کر رہی تھے کہ ابھی FW نے نالے صاف کیے تھے. FW جب ٹھیکے لیتی ہے تو کہ نالے صاف نہیں کریں گی؟ وہ نالے صاف کرنے کا بھی تو ٹھیکہ ہی ہوگا نا. فری میں تو کسی نے نالے صاف نہیں کیے ہوں گے. جن کا کام تھا